السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حال ہی میں یعنی ماضی قریب میں بھارت کی جانب سے پاکستان کو مختلف اوقات میں دھمکیاں دی گئیں، یہاں تک کہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی بات کی گئی، اور جو لیٹسٹ دھمکی ہے وہ بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سندھ جلد جو ہے وہ بھارت کا حصہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ تاریخی طور پر بھارت کا حصہ ہے۔ اس دھمکی کے جواب میں پاکستان نے ایک خاموش جواب یا رسپانس دیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس پر جو میری معلومات ہیں، جو تجزیہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے پاکستان جو کہ خوشخبریوں کے لیے ترسنے والا ملک ہے، اور جب وہ خوشخبریاں آپ کے مالی معاملات سے جڑی ہوں تو اور انسان کو یا پاکستانیوں کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ دو خوشخبریاں ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلی خوشخبری تو ان تمام سیلریڈ کلاس یعنی تنخواہ دار طبقے کے لیے ہے جن کے لیے اب حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ٹیکس میں یعنی انکم ٹیکس میں چھوٹ دی جائے گی۔ ایک طویل عرصے تک یہ کہا جاتا رہا، یہ دعوے کیے جاتے رہے کہ پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ تنخواہ دار جو طبقہ ہے وہ ٹیکس دینے والوں میں سر فہرست نہیں ہے۔ تو جو ایف بی آر کے چیئرمین ہیں راشد محمود لنگڑیال، انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی کہ نہ صرف سپر ٹیکس جو کہ بڑی بڑی کمپنیوں پر لگایا جاتا ہے اس میں کمی کی جائے گی، بلکہ وزیر اعظم کی ہدایت پر جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے ٹیکسز میں کمی کی جائے گی، اور اس کے لیے ٹیکس بیس بڑھایا جائے گا۔ یعنی جب ٹیکس زیادہ افراد دیں گے تو ٹیکس کی جو کلیکشن کی جو شرح ہے اس کو کم کیا جائے گا۔ یہ بات ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں اس مرتبہ حکومت یہ ریلیف تنخواہ دار طبقے کو دے پاتی ہے یا یہ صرف وعدے ہیں۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ 1 دسمبر سے حکومت پیٹرولیم پرائسز میں نمایاں کمی کرنے جا رہی ہے، لیکن یہ خوشخبری اس لیے ہے کہ جو لوگ جن کی اپنی گاڑیاں ہیں ان کے لیے ہے۔ پھر جب یہ ڈیزل اور پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے تو سفر جو لوگ کرتے ہیں، ٹریول جو لوگ کرتے ہیں بسز سے یا پبلک ٹرانسپورٹ سے، ان کو زیادہ کرایہ دینا پڑتا ہے، اور پھر اسی طرح جو ٹرانسپورٹ جو گڈز جو ٹرانسپورٹ جنہیں ہم کہتے ہیں، جو مال بردار گاڑیاں ہیں، وہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی کھانے پینے کی اشیاء لے کر جاتی ہیں تو یقیناً ان کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ چیزیں ہمیں مہنگی ملتی ہیں۔ یہ بھی ایک خوشخبری ہے جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اب بھارت کی بات کریں گے۔ اب بھارت کب سے گیدڑ پھپکیاں لگا رہا ہے، یعنی 10 مئی کے بعد جس ہزیمت کا بھارت کو دنیا بھر میں سامنا کرنا پڑا، اور پھر خاص طور پر جب ایک امریکی گروپ آف انٹلیکچوئلز نے وہ 800 صفحات پر مبنی ایک رپورٹ اپنی کانگریس میں جمع کروائی، جس میں بتایا گیا کہ اس جنگ میں جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوئی اس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی، طیاروں کے گرانے کی بات کی گئی، اور فرینچ نیول کمانڈر نے اس کی اب تصدیق کر دی ہے۔ پوری دنیا کو اب پتہ ہے کہ پاکستان یہ جنگ جیت گیا تھا اپنی ایئر فورس کی بدولت، اور ایئر فورس نے جس طرح ملٹی ڈومین جو سسٹم جو ہے وہ اپنایا، اس میں الیکٹرانک وارفیئر، یہ چیزیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ لیکن پاکستان نے انہوں نے کہا کہ جی سندور اب پاز پہ ہے، اس کو لفٹ کیا جائے گا، سندور 2 ہوگا، ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے، پاکستان کا وجود جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گا۔ پراکسی وار تو بھارت کی جاری ہے، لیکن پاکستان نے یہ جو حالیہ جو ہمارا جس بیان کا میں نے ذکر کیا ہے، اس بیان کے بعد یا اس سے پہلے پاکستان نے کچھ مؤثر رسپانس دیے ہیں یا جواب دیا ہے، جس کو اب بھارتی تجزیہ کار، دفاعی تجزیہ کار بھی مانتے ہیں کہ پاکستان بھارت سے 10 قدم آگے ہے، کیونکہ پاکستان جس طرح کی جنگی تیاری کر رہا ہے دفاعی طور پر، کہ اس مرتبہ دفاع ایسا ہوگا کہ اگر بھارت
10% پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے، تو پاکستان نے پہلے کہہ دیا کہ ہم 100% نقصان پہنچائیں گے اور ڈیپ پینیٹریشن کریں گے، جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ آپریشنل وار کا جو ایک لیول ہے وہ ایک لیڈر بڑھا دیا جائے گا، ایک سٹیپ اوپر لے جایا جائے گا۔ اس کے لیے ضروری تھا، جس طرح میں اکثر اپنی ویڈیوز میں آپ کی گوش گزار یہ بات کر چکا ہوں کہ جب جنگ جیتی جائے یا ہاری جائے، جب ہاری جائے تو آپ اپنی ویکنیسز کو جانچتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کس کمی کی وجہ سے، کہاں ہماری کمزوری تھی، کوتاہی تھی، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کس ہتھیار میں ہم کمزور تھے، کیا ہماری خامیاں تھیں، یہ سب بیٹھا جاتا ہے، ان پر تجزیہ کیا جاتا ہے، رپورٹس حاصل کی جاتی ہیں، پھر ایسا وار پلان تشکیل دیا جاتا ہے کہ مستقبل میں وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں۔ لیکن اس مرتبہ پاکستان نے تو جنگ جیتی تھی، تو اس کے باوجود پاکستان کو اپنی کمیوں اور کوتاہیوں پر آپ یوں سمجھیے کہ روشنی ڈالنا پڑی، دیکھنا پڑا کہ کہاں ہماری کمزوری تھی، جو کہ مستقبل میں اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ کمزوری جو ہے اس پر ہم قابو پا لیں، یعنی اس کمزوری کو ہم اپنی طاقت میں بدل دیں۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے سب سے پہلے ایک چیز جس کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک تاثر یہ تھا کہ جب وہ جنگ ہو رہی تھی تو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، جنرل شمشاد مرزا، وہ ساحر شمشاد مرزا، یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اور آرمی چیف کے درمیان کچھ معاملات پر معمولی نوعیت کے اختلاف تھے، اسٹریٹجک بنیاد پر آپ کہہ لیں، اسٹریٹجی کی بنیاد پر آپ کہہ لیں، حکمت عملی کی بنیاد پر آپ کہہ لیں، یہ اختلاف نہیں تھا کہ ہم نے بھارت پر حملہ نہیں کر، لیکن کچھ معاملات تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ آرمی چیف اور ہمارے جو ایئر چیف مارشل ہیں یہ ایک پیج پر تھے، یا ان کی سوچ ایک تھی، یوں ہم کہہ لیتے ہیں کہ ان کی سوچ ایک تھی۔ اس کے بعد یہ جو 27ویں ترمیم ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ مختار کل بن گئے ہیں، اب وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں، یعنی CDF، اور آرمی چیف بھی ہیں، فیلڈ مارشل بھی ہیں، اور یہ عہدہ جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا جو تھا وہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے، ابالش کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب یعنی ایک کہہ لینا کہ یونیفائیڈ فورس کے طور پر ایک کمانڈر ہے جس کا نام فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے، وہی فیصلے کریں گے اور ان فیصلوں پر دیگر جو فورسز ہیں وہ عمل درآمد کریں گی۔ اب یہ ایک ضروری کام تھا۔ اس سے پہلے پاکستان نے راکٹ فورس کمانڈ جو ہے وہ ریز کرنے کا اعلان کیا، یعنی اس کو قابل عمل بنانے کا اعلان کیا، اس کو ایک کمانڈ قائم کرنے کا اعلان کیا، جس پر تقریباً 3 ماہ سے کام جاری ہے۔ اور پھر اس کے برعکس آپ نے دیکھا کہ بھارت کی جانب سے تو صرف سول سرچنگ کی گئی، دھمکیاں دی گئیں۔ انڈین ڈیفنس اینالسٹ اب بھی اس بات پر مصر ہیں کہ نہ تو بھارت کی ایئر فورس اور نہ بھارت کی آرمی پاکستان کی جو کمپیٹنس لیول ہے اس کو میچ کر سکی ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک وارفیئر ہو، الیکٹرو میگنیٹک ہو، سائبر ہو، جو بھی ہے، یہ پورا ایک انٹیگریشن ہوتی ہے۔ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، جس کو آپ ملٹی ڈومین کہتے ہیں، مختلف ڈومینز کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ کس طرح پاکستان نے کشمیر سمیت دیگر علاقوں میں سائبر اٹیک کے ذریعے ان کے سارے سسٹم جام کیے، ان کے ریڈار جام کیے، کیونکہ پاکستان کے پاس یہ انٹیگریٹڈ سسٹم ہے جو کہ بھارت کے پاس نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت کی جانب سے جو میزائل آئے جو پاکستان میں گرے، پاکستان کے پاس جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا HQ-9، یہ کہا جاتا ہے، یہ بھارتی مبصرین بھی کہتے ہیں کہ شاید وہ اپ ٹو دا مارک نہیں تھا، اور اب اس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے اس سے جو HQ-19 ایئر ڈیفنس سسٹم سے۔ یہ بھی ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ KJ-500 جو ایواکس جنہیں ہم کہتے ہیں، ارلی ایئر وارننگ کنٹرول سسٹم جس کا نام ہے، یہ ایک طیارہ ہے، یہ بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے جو پاکستان کو ملنے والا ہے، یا پاکستان نے اس کا آرڈر پلیس کر دیا ہے، یا چائنا اس کو دے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، جس میں مختلف میزائل ہیں، میں کسی ایک کا نام نہیں لے سکتا، لیکن بیلسٹک میزائلز بھی ہیں، کروز میزائلز بھی ہیں۔ اب انڈین
ڈیفنس اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا ان کیس آف اینی وار، چائنا کی طرف سے پاکستان کو سپر سونک، ہائپر سونک، معاف کیجیے گا، ہائپر سونک کروز میزائل فراہم کر دیا گیا ہے، اور کچھ پاکستانی تجزیہ کار وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے انڈیجنسلی اپنے طور پر یہ میزائل پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔ کچھ ایسے اینالسٹ بھی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یاد ہے چند ہفتے پہلے، 3-4 ہفتے پہلے کوئٹہ میں رات کو ایک عجیب سی لائٹس اور اس کا مجموعہ ہمیں نظر آیا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ پاکستان نے ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ اسی طرح پاکستان ڈرون ٹیکنالوجی میں پاکستان اب سبقت لے رہا ہے۔ پاکستان نے ترکی سے ڈرونز حاصل کیے ہیں، پاکستان کے پاس اپنے تیار شدہ ڈرونز ہیں، پاکستان نے چائنا سے ڈرونز حاصل کیے ہیں، اور یوں پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک طرف انڈیا کے جرنیل ہوں، انڈیا کے وزیر دفاع ہوں یا ان کے سیاستدان ہوں، وہ پاکستان کو صرف دھمکیاں لگا رہے ہیں جو کہ ریٹرک یا بڑکوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ عملی طور پر آج بھی ان کی ایئر فورس، اب جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس میں ایئر فورس کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے۔ گراؤنڈ فورسز اگر موو بھی کرتی ہیں تو ان کو کور دینا بھی ایئر فورس کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایئر فورس کی جو ایکوزیشن پلانز ہیں، یعنی ساز و سامان، جہاز خریدنا وغیرہ وغیرہ، وہ لیک کر رہے ہیں، ان کے پاس فنڈنگ نہیں ہے، ان کے پاس وہ جدید سسٹم نہیں ہے جو ان کو چاہیے۔ اسی طرح آرمی رودرا بریگیڈ انہوں نے بنائی ہے، اس پہ اس کی 2 بٹالین یا جتنی بھی ہیں وہ ایسٹرن بارڈر پہ، ایسٹرن بارڈر پہ لداخ والے ریجن میں ڈپلائے کریں گے، 3 پاکستان کے ساتھ، اور یہ ملٹی ڈومین ہوں گی اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن پاکستان از ریڈی فار دیٹ۔ اور سب سے بڑھ کر وہ یہ کہتے ہیں، بھارتی تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ بھارت جو ہے وہ جی پی ایس استعمال کرتا ہے جو کہ امریکن سیٹلائٹ سسٹم ہے، اور امریکہ اور پاکستان یا ڈونلڈ ٹرمپ یا پاکستان کے تعلقات اس وقت اس نہج پر ہیں، پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس اور اس کا 10 مئی کے بعد پاکستان کا جو پروفائل ہے وہ اوپر جانے کے بعد، تو وہ یہ سمجھتے ہیں، انڈین اینالسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی اگر وہ امریکہ انڈیا کے میزائل کے لیے بھی، جہازوں کے ریڈار سسٹم کے لیے آپ کو سیٹلائٹ جی پی ایس تو چاہیے، تو اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس میں بھی آگے ہے، کیونکہ پاکستان چائنیز بیدو جو سیٹلائٹ ہے اس کو استعمال کر رہا ہے، جو کہ پن پوائنٹ ایکوریسی، اس میں ایک سیکنڈ میٹر کرتا ہے، اور پاکستان اس میں بھی اس سے آگے ہے۔ یوں انڈین ڈیفنس اینالسٹ کا یہ ماننا ہے کہ انڈیا کی طرف سے خالی بڑکیں ماری جا رہی ہیں، خالی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جبکہ پاکستان دوسری جانب فل فلیجڈ وار کے لیے، ہاٹ وار جسے ہم کہہ لیں یا لمبی وار کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے، اور اس کی تیاری بھرپور ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز بنانے کے لیے آئینی ترمیم جو ہے اس میں ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اب انڈیا میں بھی اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ آپ بھی وہاں پر ایک یونیفائڈ کمانڈ سسٹم ترتیب دیں، وہاں کا آرمی چیف ہو، ایئر چیف ہو، جو بھی ہو وہ اس کی سربراہی کرے، اور جس طرح ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے، ون ونڈو سے یہ فیصلے کیے جائیں، بجائے اس کے کہ اس میں سیاسی حکومت کا عمل دخل ہو، وزیر دفاع یا وزیر اعظم کا، اگر وہ اس میں اپنا عمل دخل کریں گے تو انڈین ملٹری کی کارکردگی پہلے سے بھی بری رہے گی۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں انڈیا اس کا کیا رسپانس دیتا ہے، مزید کوئی دھمکی سامنے آتی ہے یا کچھ عرصے کے لیے خاموشی کو بطور حکمت عملی اپنایا جاتا ہے۔ فی الحال اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔